السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ۔ یہ مضمون بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی جلد 2 صفحہ 229 سے لیا ہے۔ میاں بیوی میں محبت پیدا کرنے کا آسان نسخہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دعائیں کرتے رہیں۔ انشاءاللہ چند دنوں میں ایسی عجیب محبت پیدا ہو جائے گی کہ جس کا دونوں کو وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ یاد رکھیے، اینٹ کو اینٹ سے ملانے کے لیے سیمنٹ کی ضرورت ہے، لکڑی کو لکڑی سے ملانے کے لیے کیل کی ضرورت ہے، کاغذ کو کاغذ سے ملانے کے لیے گوند کی ضرورت ہے، لیکن دو دلوں کو ملانے کے لیے اللہ تعالی کے خاص فضل کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ظاہری تدبیر بیوی کی طرف سے جائز کاموں میں شوہر کی پوری اطاعت ہونی چاہیے۔ اور درج ذیل الفاظ میں آپ کو سبق سکھا رہا ہوں، خاص طور سے مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو سبق سکھا رہا ہوں کہ شوہر کوئی بھی بات کرے تو جواب میں کیا کہو؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اچھا، 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 ضرور ضرور، جیسا آپ کہتے ہیں ویسا ہی کروں گی، اچھا، ضرور ضرور۔ یا آپ کبھی ایسا بھی کہہ دو، اب بالکل بے فکر رہیں، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گی، اب میں نے تھوڑی سی سستی ہو گئی مجھ سے، آئندہ نہیں ہوگا، آئندہ نہیں ہوگا۔ کبھی یہ کہتے جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی انشاءاللہ، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہی کروں گی۔ کبھی کہہ دے معاف فرما دیجئے، معاف فرما دیجئے، اللہ بھی آپ کو معاف کر دے گا، معاف فرما دیجئے، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں، آپ صحیح فرما رہے ہیں۔ یہ جملے ایسے ہیں جس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں، لیکن ریورس کرنٹ سے میں نے تو نہیں کیا، یہ تم کو کس نے کہا، یہ تمہاری بدگمانی ہے، تمہیں بولنا نہیں آتا، تمہارے اخلاق بہت خراب ہیں اور تم بہت الجھے ہوئے ہو، تمہارے دین کا ٹھکانہ نہیں، تمہاری داڑھی کا ٹھکانہ نہیں، تمہارے کپڑوں کا ٹھکانہ نہیں، ان چیزوں سے توڑ پیدا ہوتا ہے۔ ہاں، اور یہ کہنے سے جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، اچھا، 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 آئندہ نہیں کروں گی، اس سے محبتیں پیدا ہوتی ہیں۔ اور اس لیے یہ جملوں کا خیال رکھیے۔ بعض عورتیں جو ہوتی ہیں وہ اصل میں مردوں اور عورتوں کا غصہ دونوں میں فرق ہے۔ یہ بھی میں نے میری کتاب بکھرے موتی میں لکھا ہے کسی جگہ، اگر یاد مل گیا مجھے تو بھی بیان کروں گا۔ عورتیں جو ہے وہ جلدی سے اچھل پڑتی ہیں کسی چیز میں، فوراً جواب دینا، پٹاپٹ بولنا نہیں، خاموش رہیے۔ شوہر تھکا تھکایا آیا ہے، خاموش رہیے، وہ کچھ کہے جی ہاں، جی ہاں، بالکل صحیح ہے، اچھا، بالکل آئندہ ایسا نہیں ہوگا، بے فکر رہیں آپ، اور پھر اس پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں۔ یہ تو ظاہری تدبیر ہے، اور باطنی تدبیر یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے دل سے دعائیں کریں، ایک دوسرے کو خوب معاف کر کے ایک دوسرے کو اپنے حالات سے مجبور سمجھ کر بے قصور سمجھیں، اس کی غلطیوں پر دل میں اس کے خلاف اٹھنے والے غم اور غصے کے جذبات کو پیار اور محبت اور شفقت اور رحمت کی تھپکی دے کر سلا دیں۔ کام ایسا کرے جس سے شوہر خوش ہو جائے، شوہر ایسا کام کرے جس سے بیوی خوش ہو جائے، انشاءاللہ آپس میں خوب محبتیں پیدا ہوں گی۔ اور ایک روحانی تدبیر بھی بتا دیتا ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں جب بھی گھر میں کھانا پکائے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر جو ہے کھانے پر دم کر دیں، بس کوئی مسئلہ نہیں، سورہ فاتحہ، چائے بنا رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا،
کھانا پکا رہی ہے سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. روٹی بنا رہی ہے ایک روٹی سورہ فاتحہ پڑھتے پڑھتے علماء نے لکھا ہے جس گھر میں کھانا پکاتے پکاتے چائے بناتے بناتے شربت بناتے بناتے سورہ فاتحہ پڑھی جائے گی اس گھر میں کبھی بھی انشاءاللہ لڑائی ہوگی ہی نہیں, ٹینشن ختم ہو جائے گی. ایسی زبردست ہے سورہ فاتحہ. یہ میری طرف سے ہدیہ ہے آپ کو, یہ آپ عمل کر کے دیکھیں. لیکن شوہر کے سامنے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم تیرا جنت بھگا رہی ہوں, تیرا دماغ ٹھکانے کر رہی ہوں, ایسا نہیں کرنا. یہ کہنے سے اور اکھڑ پیدا ہوگا. محبت چپکے سے سورہ فاتحہ پڑھ لی, پانی بھر رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا, چائے بنا رہے ہیں سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا. اللہ کو دکھانا ہے. سورہ فاتحہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے میرا کوئی بھی کام اٹکتا تھا تو میں سورہ فاتحہ پڑھ کر اللہ سے دعا مانگتا تھا. یہ ابن تیمیہ بہت بڑا آدمی گزرا ہے, میں انشاءاللہ کبھی ان کی تاریخ بتاؤں گا. بہت بڑا آدمی گزرا ہے, بہت بڑا. اتنا بڑا آدمی گزرا ہے کہ آج بھی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں حرمین شریفین میں خطبے میں علماء ان کا نام لیتے ہیں کہ ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے, ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے, ابن تیمیہ نے یہ کہا ہے. اتنا بڑا آدمی گزرا ہے. وہ کہتے تھے جب بھی میرے یہاں کوئی ٹینشن ہوتا تھا سورہ فاتحہ پڑھ کر میں اللہ سے دعا مانگتا تھا. اسی لیے ہر نماز میں ہر صورت میں ہر یعنی رکعت میں اللہ نے سورہ فاتحہ پڑھوائی ہے تاکہ پریشانیاں دور ہو. لیکن ہمیں پتا ہو تب نہیں کیا پڑھ رہے ہیں تو پڑھ لیا جلدی فٹافٹ ٹرین چل رہی ہے نا. یہ تو علم کا سمندر ہے. پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ میں, اور پورے سورہ فاتحہ کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں, اور پوری بسم اللہ الرحمن الرحیم کا خلاصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بے میں ہے. میں انشاءاللہ کبھی سناؤں گا پورے قرآن کا خلاصہ کہ سبع مثانی کہا گیا ہے کہ پچھلی امتوں کو سورہ فاتحہ نہیں ملی تھی جو اس امت کو ملی ہے. اس لیے سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے کھانے پر آپ دم کر دیجئے. وہ کھانا جس کے پیٹ میں جائے گا انشاءاللہ ایمان کا نور محسوس کرے گا اور آپس میں محبتیں پیدا ہوں گی. اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. بس یہ الرحمن الرحیم یہ بھی سمندر ہے, سمندر. دو جملے الرحمن الرحیم یہ بڑے سمندر ہیں. بس اللہ تعالیٰ اس روحانی سمندروں سے ہمیں فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.